دلوں کو تھام لیں اور درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ آج ہم آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب اور استعمال میں رہنے والی بہت ساری اشیاء کی زیارت کروانے لگے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی کالی کملی چادر مبارک ہے جو نبی پاک نے استعمال کی ہے۔ یہ مجھے اود شریف کے بزرگ ہیں، ان سے تحفے میں ملی تھی۔ ترکیوں سے مجھے بہت خاص تحفہ آیا تھا۔ خوش قسمتی میری کہ نبی پاک کا ناخن مبارک جو ہے یہ ایز اٹ از اسی طرح یہ موم کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا حاضر قبر نبی علیہ السلام، کہ یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر، یہ نشانی ہے، روزہ رسول کے اندر استعمال ہوا ہوا ہے۔ سبز امامے کا پیس ہے جو حضرت علی اپنے سر مبارک پہ باندھا کرتے تھے۔ روزہ رسول میں نیچے جا کے جو قبر انور کی مٹی مبارک ہے وہ بھی اس میں موجود ہے الحمدللہ۔ حضرت امام حسین کے کرتے مبارک کا پیس موجود ہے چھوٹا سا، جس میں حضرت امام حسین کے خون مبارک کے کچھ قطرے جو کہ ترکیوں سے مجھے گفٹ کے طور پہ ملا ہے۔ نبی پاک کے پسینے مبارک کے کچھ قطرے یہاں پہ موجود ہیں، ساتھ میں نبی پاک علیہ السلام کا سبز امامہ شریف ہے۔ اس کے اندر جو یہ براؤن پیس پڑے ہوئے ہیں یہ نبی پاک کے کرتے مبارک کے پیس پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مکمل جبہ مبارک ہے اور شیشے میں باقاعدہ یہ کور ہے، اس کو اوپن نہیں ہم کرتے اس طرح۔ لاسٹ ایئر میں اس کو اوپن کیا تھا اسی کمرے میں، تو پورے گھر کے اندر اس کی خوشبو جو تھی نا پھیلی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر پیوند باقاعدہ لگے ہوئے ہیں، اگر آپ غور کریں۔ خوش قسمتی ہے کہ ہم نے زندہ ہوتے ہوئے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں، اتنی ہماری نہ حیثیت ہے نہ ہماری اوقات ہے۔ ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں حافظ سید ارسلان گیلانی سے، جو دنیا کے خوش قسمت ترین شخص ہیں، جن کو دنیا کے مختلف ممالک جن میں ترکی، مصر، مدینہ منورہ میں موجود بزرگوں نے ایسے تحائف دیے ہیں جو شاید دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں۔ حافظ سید ارسلان گیلانی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ بھائی آپ کا بے حد شکریہ سر، آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ نے ہمیں دعوت دی کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور اتنا خوبصورت آپ نے اس کمرے کو جو ماشاءاللہ ڈیکور کیا ہوا ہے۔ ارسلان بھائی سب سے پہلے یہ بتائیے گا آپ یہ کہاں سے ملی چیزیں؟ یہ تو ترستے ہیں لوگ مسلمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی محبت سے نوازا، ان کا ادب کرنے کا طریقہ سکھایا۔ بزرگ جتنے پائے جاتے ہیں مختلف ممالک میں، خاص کر مدینہ منورہ، ترکی میں، مصر میں، سادات کے ساتھ ایسی محبت کرنے والے تھے کہ انہوں نے اسی کی آنر میں نبی پاک کے نام کی وجہ سے ہی یہ سارے تحائف، یہ سارے تبرکات مجھے ایز اے گفٹ تحفے میں الحمدللہ مجھے ملے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں یقین مانے میں نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں، لیکن مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طریقے سے بات کروں۔ میں ارسلان بھائی سے یہی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس الفاظ وہ نہیں ہیں جو کہ میں یہاں پر بیان کر سکوں، میری اتنی اوقات بھی نہیں ہے۔ یہ بڑا ہی ایک میں کہتا ہوں ایمان تازہ کر دینے والا پروگرام ہے۔ بسم اللہ کرتے ہیں ارسلان بھائی، تھوڑا سا ہمیں بتائیں، آپ کے پاس اتنی ماشاءاللہ مقدس چیزیں ہیں، ایک ایک کر کے ہمارے ناظرین کو بتاتے جائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو تبرکات کی زیارت میں سے زیارت کرواؤں گا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے امام شریف کا پیس ہے، سبز امامے کا پیس ہے جو حضرت علی اپنے سر مبارک پہ باندھا کرتے تھے۔ تو آگے چلتے ہیں تو پھر نبی پاک کے روزہ رسول حجرہ مبارک کے اندر کی مٹی مبارک ہے۔ اس کے اندر وہ مٹی مبارک بھی موجود ہے جو روزہ رسول کے اندر محراب بنا ہوا ہے جہاں پہ سرکار نماز پڑھا کرتے تھے، اس محراب کا جو پینٹ ہے وہ گرا تھا، وہ پینٹ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ روزہ رسول میں نیچے جا کے جو قبر انور کی مٹی مبارک ہے وہ بھی اس میں موجود ہے الحمدللہ۔ ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو سیدنا غوث پاک شیخ عبدالقادر الجیلانی جن کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، ان کی زلف مبارک بھی الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے، ان کے منہ مبارک موجود ہیں، بال مبارک۔ ساتھ میں حضرت امام حسین کے کرتے مبارک کا پیس موجود ہے چھوٹا سا، جس میں حضرت امام حسین کے خون مبارک کے کچھ قطرے جو کہ ترکیوں سے مجھے گفٹ کے طور پہ ملا ہے۔ یہ مجھے ترکیوں سے اسی طرح آیا تھا اور میں نے یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ارسلان بھائی، آپ جیسے جیسے بتا رہے ہیں۔ آگے آتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ الحمدللہ سے نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک، بال مبارک جس کو نور مبارک بھی کہا جاتا ہے، نبی پاک کے بال مبارک جو سب سے اوپر موجود ہیں وہ سفید رنگ میں ہے، اور جو رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں وہ سیاہ رنگ میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زلف مبارک جو لمبی مطلب گرو کرتی ہے، زلف مبارک بھی موجود ہے جو سارے اقدس کی مطلب تھی۔ اور یہ سارے بال مبارک خاص کر اسپیشلی جتنے بھی ہیں
وہ زیادہ تر مجھے ترکیوں سے اور مدینہ منورہ سے ملے ہیں. جو یہ والے زلف مبارک ہے، یہ جو گول سی شیپ میں مطلب اس طرح سے پڑے ہوئے، یہ مجھے لاسٹ ایئر مدینہ منورہ میں روزہ رسول کے بالکل قریب عید والے دن مجھے ملے تھے. میں نے اس کے بارے میں سنا تھا، زلف مبارک جو ہے اکثر ہم سنتے تھے کہ یہ بڑھتی ہے ماشاءاللہ. جی بالکل اسی طرح سے عوام کے اندر کافی چیز مشہور ہے نبی پاک کے بال مبارک کے بارے میں، کہ نبی پاک کے بال مبارک جو وہ گرو کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں اس کی. اور صحابہ کرام کے دور میں بھی اسی طرح کے عقیدے اور محبت کرنے والے تھے سب. اس کے پانی میں ڈپ کر کے پانی سے شفا مطلب بیماروں کو دیا جاتا تھا، وہ پانی شفا کے لیے وہ پانی استعمال کیا جاتا تھا، جس کے اندر بال مبارک کی برکتیں اس میں مطلب آیا کرتی تھیں. تو الحمدللہ ارسلان بھائی یہ کیا چیز ہے؟ اس میں بھی الحمدللہ زلف مبارک ہے، جو بہت کم، ہم خود بھی اس کی بہت کم زیارت مطلب کرتے ہیں، کھولتے ہی نہیں ہے، بالکل ادب سے رکھا ہوا ہم نے. یہ بھی مجھے الحمدللہ مدینہ منورہ سے ملی ہے لاسٹ ایئر ہی، نبی پاک علیہ السلام کی، بالکل ایسے ہی ہے. یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ، ہماری کیا اتنی اوقات ہے کہ ہم اس کے قریب بھی جائیں. جس طرح بتا رہے ہیں وہ خود بھی جو ہے اس چیز کو کم کھولتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان ہیں جو چوک یا مٹی کے اس کے اوپر مطلب لگائے گئے ہیں. یہ مجھے ناروے کے ایک بزرگ تھے، دوست تھے، ان سے مجھے تحفے میں ملا. وہ باقاعدہ پاکستان آئے تھے لے کے یہ. اور جو ساتھ اس کے یہ براؤن والے پڑے ہوئے قدم مبارک پہ رائٹ والا، یہ ترکیوں سے مجھے ملا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ لیفٹ والا جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا نشان ہے، جو احد پہاڑ پہ ہاتھ مبارک کا نشان لگا ہوا حضور کا، اس کا ریپلیکا کر کے انہوں نے مجھے گفٹ میں دیا ہوا تھا. اور ساتھ ساتھ غلاف ہیں کچھ خانہ کعبہ کے اندر کے، روزہ رسول کے اندر کے، یہ سارے یہ جو غلاف ہیں یہ استعمال شدہ غلاف ہیں. اور ساتھ میں جی الحمدللہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا نالین پاک ہے، مطلب چپل مبارک ہے جو کہ نبی پاک علیہ السلام سے منسوب ہے. ارسلان بھائی ریپلیکا بھی آپ کے پاس ہیں، لوگ اس کی بھی زیارت کرتے ہیں، اس میں کیا حقیقت، وہ بھی تھوڑی سی بتائیے گا. انگریزی میں اس کو ریپلیکا کہہ لیں، اردو کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ وہ استعمال شدہ نہیں ہے، لیکن وہ عکس کی اس کے اوپر اسی طرح کا مطلب بنایا گیا ہوتا ہے، نہ جیسے کہ غلاف ہے خانہ کعبہ کا، کوئی بھی چیز جس کی کاپی اس طرح کا بنایا جائے. ترکیوں کے اندر بہت عام ہے یہ چیز کہ ترکی جتنے بھی ہیں نا استنبول میں، خاص کر نبی پاک سے محبت کرنے والے جو اشاق ہیں سارے، ان سب نے اپنے گھروں کے اندر نبی پاک کے قدم مبارک کا نشان اور نال پاک کے جو نشان ہے، ریپلیکا چپلیں جو نبی پاک کی ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. اب وہ اوریجنل تو استعمال شدہ نہیں ہے، لیکن ہیں تو نبی پاک کی طرح کی ہی چپلیں نا، جس طرح نبی پاک کی تھیں. تو ادب جو کہتا ہے نا وہ ریپلیکا اور اوریجنل اور اس چیز میں نہیں مطلب آتا. وہ حضور کا جدھر نام آ جاتا ہے وہاں پہ سر جھکا کے بات ختم ہے. اللہ تعالیٰ ریپلیکا کے اندر وہ خصوصیت اور برکت ڈال دیتا ہے جو اصلی میں ہوتی ہے، یہ بزرگوں کا کہنا ہے. تو الحمدللہ ہم ریپلیکا کا بھی احترام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ریپلیکا ہے، اور اوریجنل کا تو بھی ادب احترام اسی طرح سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب برکت اور فیض اور جب آپ کو نوازنا ہوتا ہے نا، تو ریپلیکا سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خصوصیات اور اس کی برکتیں اور فیض دیتا ہے. ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت بات کی. ارسلان بھائی آگے. نبی پاک کے پسینے مبارک کے کچھ قطرے یہاں پہ موجود ہیں جو کیتر میں مکس ہیں، جو مجھے یمن والوں سے کچھ ملے تھے اور مجھے سائپرس کے بزرگ ہیں ان سے مجھے مطلب ملے تھے. ساتھ میں نبی پاک علیہ السلام کا سبز امامہ شریف ہے، مجھے پیس تحفے میں ملا تھا. تبرک نہیں، تبرک ہے یہ میرے لیے. غلاف ایک پڑا ہوا ہے سفید والا جس کو خرقہ شریف مطلب کہ کہا جاتا ہے، جبہ مبارک کو خرقہ شریف کہا جاتا ہے. اور اس جبہ مبارک جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا ترکی میں میوزیم میں جو طیب اردگان نے مطلب اس کو پیک کر کے ادب سے عطر لگا کے رکھتے ہیں، یہ وہ والا سفید غلاف ہے جس کے اندر نبی پاک کا جبہ مبارک پیک کر کے رکھا جاتا ہے. اور یہ غلاف جو ہے اس کی ہر سال رمضان میں تقریباً بولیاں لگتی ہیں، وہاں پہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ جو غلاف ہے یہ بھی مجھے ترکیوں سے ملے. اور اس کے اندر جو یہ براؤن پیس پڑے ہوئے ہیں یہ نبی پاک کی قمیض مبارک کے پیس ہیں، کرتے مبارک کے پیس پڑے ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر دیکھیں سائڈ پہ تو یہ حضرت اویس کرنی کے جائے نماز کا پیس پڑا ہوا ہے. ساتھ میں نبی پاک علیہ السلام کی ٹوپی مبارک ہے جس پہ حضور امامہ باندھا کرتے تھے. یہ اس امامے کا مطلب کہہ لیں کہ وہ پارٹ ایک پیس ہے. الحمدللہ وہ بھی میں نے احترام سے رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم کچھ دیکھ رہے ہیں. جی اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں جو کہ گرو کر رہے ہیں. اس میں کچھ سفید رنگ کے ہیں، کچھ گولڈن سے ہیں، کچھ بلیک سے، اس طرح سے مختلف رنگ جو کہ شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے نا اس میں لگا کے رکھے ہوئے ہیں میں نے. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے وہ جب شہد بناتی ہے تو وہ درود پاک پڑھتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ادب اور احترام کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسی میں رکھے ہوئے ہیں. اور ساتھ میں اگر اس طرف آئیں تو اس طرف خانہ کعبہ کا تالا مبارک ہے، ساتھ چابی پڑی ہوئی ہے، اور ساتھ اس کے نبی پاک علیہ السلام کے روضے شریف کا تالا اور چابی ہے.
اس تالے کے اوپر حضرت امام بصیری جو ہیں ان کے قصیدہ بردہ شریف جو ہے اس کے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں. یہ بھی الحمدللہ دونوں تالے اور یہ جو چابی یہ مجھے مصر والوں سے ملے ہیں، کائرو سے. نیچے سے الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو یہ نبی پاک کا جو سبز گنبد ہے مدینہ منورہ میں، اس گنبد کی گنبد خضرا کی رسی مبارک ہے جس کو پکڑ کے اوپر جایا جاتا ہے رنگ کرنے کے لیے. یہ وہ والا رسم مبارک ہے. اور ساتھ اگر اس کے دیکھا جائے تو پرانے دور کے خلافت عثمانیہ کے دور کا کچھ سامان ہے آٹومن امپائرس کا. ساتھ غلاف کعبہ اور غلاف روزہ مبارک ہے. ساتھ میں وہ جو تسبیح وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی تسبیح پڑی ہوئی ہے جو مجھے ان کے مطلب خاندان سے الحمدللہ ملی ہوئی ہے. ساتھ میں جو یہ سٹیپس پڑے ہوئے ہیں، سیڑھیوں کے 3 سٹیپ ہیں، رسہ مبارک ہے سبز رنگ کا. یہ گنبد خضرا کا مطلب جو سیڑھی ہے نا اوپر چڑھنے کے لیے، یہ اس کے سٹیپس ہیں. اور ساتھ سیڑھی اس کے اوپر بھی سبز پینٹ اسی طرح سے ہوا ہوا ہے. یہ اوپر والے ریک کے اندر اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھو تو یہ ماڈل ہے، مطلب 3D ماڈل بنایا گیا ہے چاک سے. یہ مجھے برونئی سے گفٹ آیا. اور یہ روزہ مبارک کا اندر کا کیا ویو ہے، گنبد خضرا کے نیچے ایکچولی کیا ہے، یہ اس کا ویو بنایا ہوا ہے. ساتھ حضرت عائشہ کا کمرہ ہے، ساتھ حضرت بی بی فاطمہ کا کمرہ. اور وہاں پہ حضرت عائشہ کے کمرے کے اندر تینوں قبر مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کی ہے، ساتھ حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی. روزہ مبارک روزہ رسول کے ارد گرد کا سارا ویو جو اندر کا ویو ہے وہ سارا بنایا ہوا ہے. جی بالکل ماڈل بنایا ہوا ہے. ساتھ یہ جو اگر آپ پتے دیکھیں غور سے تو یہ نیاز بو کے پتے ہیں جو کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے جو والدہ ماجدہ ہیں ابوا شریف میں، یہ وہاں سے میں پتے میں خود جا کے مطلب لے کے آیا تھا. تو وہ میں نے الحمدللہ وہ بھی ادب اور احترام سے رکھے ہوئے ہیں. پیچھے جو برتن ہے اس کو مد کہا جاتا ہے. ایک ساتھ میں سا ہے جو نبی پاک علیہ السلام اپنی زندگی مبارک میں استعمال کیا کرتے تھے کھانے پینے کے اندر اور نہانے کے لیے، غسل کے لیے، وضو کے لیے خاص کر یہ برتن استعمال کیے جاتے تھے. اور ساتھ ساتھ پیچھے اگر دیکھا جائے تو ایک برش پڑا ہوا ہے پرانا جو کھجور کی چھال کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آٹومنس کے دور میں خلافت عثمانیہ کے زمانے میں روزہ مبارک کی جو صفائی کے لیے برش استعمال ہوتے یہ ان میں سے ایک ہے. کھجور کے جو تنے ہوتے تھے ان کے ساتھ بنا کے جھاڑو مبارک بنایا جاتا تو اس سے روزہ مبارک کی جالیاں اور اندر سے صفائی کی جاتی تھی. تو یہ وہ استعمال شدہ برش ہے. یہ بھی مجھے استنبول ترکی سے ریسیو ہوا الحمدللہ. ارسلان بھائی یہ کچھ تلواریں دیکھ رہے ہیں ہم، یہ بھی ان کے بارے میں بتائیے. جی یہ تلواریں جو ہیں یہ ریپلیکاز ہیں جو کہ ترکیوں سے مجھے ملی ہیں. ترکیوں نے سیم ایز اٹ از نبی پاک کی جو تلواریں تھیں 4، اس کا وزن، اس کی لینتھ، اس کی نقش و نگار، خوبصورتی، جس طرح سے اوریجنل تلواریں ہیں ایز اٹ از اسی طرح کی تلواریں انہوں نے بنا کے مجھے تحفے میں ترکی سے بھجوائی ہیں. جی ماشاءاللہ سے یہ نبی پاک علیہ السلام کی کالی کملی چادر مبارک ہے جو نبی پاک نے استعمال کی ہے. یہ مجھے اچ شریف کے بزرگ ہیں ان سے تحفے میں ملی تھی، تقسیم کی گئی تھی جب تو اس میں سے کچھ حصہ میرے حصے میں آیا تھا. تو نبی پاک کے استعمال شدہ کالی چادر مبارک، کالی کملی جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے. ترکیوں سے مجھے بہت خاص تحفہ آیا تھا. خوش قسمتی میری کہ نبی پاک کا ناخن مبارک جو ہے یہ ایز اٹ از اسی طرح یہ موم کے اندر لگا ہوا ہے اور پیچھے سے بالکل فکس ہے شیشی، مطلب ہم کھول بھی نہیں سکتے اس کو. یہ ایز اٹ از اسی طرح سے میرے پاس آئے. اور یہ نبی پاک کا ناخن مبارک ہے جو کہ نبی پاک کے جسم کا حصہ ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. ہماری کروڑوں جانیں جو ہیں وہ قربان. کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ میں ایسا سمجھتا ہوں اتنے لکی انسان ہیں سر، آپ کے گھر میں یہ ساری چیزیں. فیلنگس کی جہاں تک بات کی جائے اس میں یہ آتا ہے کہ جہاں پہ نبی پاک کا بال مبارک بھی موجود ہے تو کنڈیشن یہی ہے کہ نبی پاک خود وہاں پہ موجود ہے. بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں محسوس بھی ہو رہا ہے. آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہوتے میری جگہ تو آپ اس چیز کو، اس فیلنگس کو شاید سمجھ پاتے، لیکن میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ دیکھنے والے تمام ناظرین جو کہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں گے یہ چیزیں دیکھ کر. اور میری خوش قسمتی جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ موجود ہوں. ارسلان بھائی ہمیں ان تبرکات کا جو وزٹ ہے وہ کروا رہے ہیں. اور ناظرین کے لیے آپ سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ارسلان بھائی ہمیں دکھائیں گے، زیارت کروائیں گے. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے زندہ ہوتے ہوئے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں. اتنی ہماری نہ حیثیت ہے نہ ہماری اوقات ہے. ارسلان بھائی یہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ مجھے قطر کے ایک بزرگ ہیں ان سے تحفے میں نبی پاک علیہ السلام کا جبہ مبارک ملا تھا. یہ مکمل جبہ مبارک ہے. یہاں پہ میں نے اس کو مطلب احترام سے لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، سمیٹ کے رکھا ہوا ہے. اور شیشے میں باقاعدہ یہ کور ہے، اس کو اوپن نہیں ہم کرتے اس طرح. لیکن ایک دفعہ ہم نے لاسٹ ایئر میں اس کو اوپن کیا تھا اسی کمرے میں، تو پورے گھر کے اندر اس کی خوشبو جو تھی نا پھیلی ہوئی تھی. نیچے فلورز اوپر سارے رائڈ لیفٹ گئی ہوئی تھی. تو اس کے اوپر پیوند باقاعدہ لگے ہوئے ہیں اگر آپ غور کریں. پوری دنیا میں موجود تمام مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت واری واری جائیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا جبہ مبارک میرے سامنے موجود ہے، اور میری خوش قسمتی، میں بار بار جس طرح کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیب تن کیا کرتے تھے، پیچھے غلاف کعبہ بھی ماشاءاللہ لگا ہوا ہے۔ جی، خاص کر یہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اگر اس طرف دیکھا جائے تو یہ سبز پردہ ہے، اور اس کے اوپر جو سرخ پردہ لگا ہوا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے قبر انور کے اوپر مطلب لگا جاتا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں مطلب قبروں کے اوپر سلیب لگی جاتی ہے کہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح نبی پاک کی قبر انور کے اوپر روضہ شریف کے اندر جو پردہ لگا ہوا ہے، نبی پاک کے سر اقدس والی سائڈ کے اوپر تینوں کی، نبی پاک علیہ السلام کی، سیدنا ابو بکر کی، سیدنا عمر کی، تینوں کے نام وہاں پہ مینشن مطلب کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا حاضر قبر نبی علیہ السلام، کہ یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر، یہ نشانی ہے مطلب۔ تو یہ غلاف بیسیکلی استعمال شدہ ہے، اور یہ نشانی کے طور پہ روضہ رسول کے اندر استعمال ہوا ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے کسی بزرگ کے پاس، اور وہاں سے پھر سیریا چلا گیا، تو سیریا سے پھر میں نے پاکستان الحمدللہ منگوایا، بڑی مشکل سے مطلب اس کو میں نے حاصل کیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے آیا ہوا ہے، اور جس طرح ارسلان بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ استعمال شدہ ہے۔ ارسلان بھائی آپ کا بے حد شکریہ، یہ کارپیٹ بھی آپ بتا رہے تھے۔ جی، یہ کارپیٹ بیسیکلی ریاض الجنہ کا ہے۔ نبی پاک کا روزہ مبارک جو ہے وہاں سے لے کے ممبر تک کا جو پارٹ ہے وہ سارا ریاض الجنہ کہلاتا ہے، جنت کا باغ۔ تو یہ ادھر کا پرانا کارپیٹ ہے، اب تو بدل گئے ہیں۔ یہ وہاں پہ بچھا ہوا تھا جالیوں کے بالکل ساتھ سیر مبارک والی سائڈ پہ، اور ساتھ اس کے جو سرخ کارپیٹ ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد نبوی کے اندر پرانا استعمال ہوا ہے۔ اب سارا سبز ہو گیا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے سرخ استعمال ہوتے تھے۔ یہ 2 صفحے الحمدللہ میرے پاس ہیں جو کہ مدینہ منورہ مسجد نبوی حرمین کے اندر استعمال ہوئے ہوئے کارپیٹس الحمدللہ میرے پاس ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بڑا شکر گزار ہوں ارسلان بھائی کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، اور ہمارے تھرو، اس کیمرے کے تھرو دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کو جو ہے وہ یہ زیارت کا موقع دیا۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ ارسلان بھائی، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے رابطہ کرنا چاہیں کسی بھی حوالے سے، آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ مختلف ممالک میں بھی ماشاءاللہ جا کے ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، دکھاتے رہے ہیں۔ اگر لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں وہ آپ سے کس طرح رابطہ کر لیں؟ آپ سوشلی ان ہیں تھوڑا بہت؟ جی، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے کچھ پیجز بنے ہوئے ہیں، انسٹاگرام کے اوپر یا فیس بک پہ، یوٹیوب کے چینل بھی میرے خیال سے چلا رہے ہیں دوست وغیرہ۔ اور جہاں تک ایگزیبیشنز کی بات ہے، الحمدللہ برونی، دارالسلام، ملیشیا میں ایگزیبیشنز کی ہیں، وہاں پہ انویٹیشنز آئے ہوئے تھے، تبرکات وہاں پہ لے کے گئے۔ اور لاسٹ ٹائم رمضان کے اندر ہی پاکستان کے اندر بھی سینٹورس مال میں، واک اینڈ کے اندر، ڈفرینٹ ایریاز کے اندر ایگزیبیشنز الحمدللہ ہم نے کی ہے، جہاں پہ لوگوں کا کانٹیکٹ کرنا اور چینل کے تھرو مطلب ہو جاتا ہے۔ باقی سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، گیلانی سیکرڈ ریلکس کے نام سے ہے، گیلانی سیکرڈ ریلس کے نام سے، آثار مقدہ کے نام سے ان کے پیجز سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ اگر کسی بھی حوالے سے آپ لوگ رابطہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ میری خوش قسمتی ہے، میں جب پروگرام کر رہے ہیں آیا تھا، بتایا کہ یہ آپ پہلا پروگرام یہاں پر کر رہے ہیں، بڑا جو ہے یہ اس وقت ایمان افروز مناظر ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم ایک اس طرح کا پروگرام کر چکے ہیں، تب بھی جو ہے وہ ہم نے آپ کو تبرکات جو ہیں وہ دکھائی تھیں۔ ارسلان بھائی کی بدولت آج بھی ہم نے اسلامک ہسٹری سے جڑی تمام چیزیں دیکھی ہیں، ایمان تازہ کیا ہے، اور آپ لوگوں کا بھی یقیناً ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ ہمیں کمنٹس میں جو ہے وہ ضرور بتائیے گا۔ مجھے نیو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔